بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں. اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو. جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور عام بچوں کی طرح ان کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا اور فوراً حمل ٹھہرا، اور 3-4 گھنٹے میں سارے معاملات جو ہے روح پذیر ہو گئے. پھر بچپن ہی میں آپ نے کلام بھی فرمایا. تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی واقعہ کہ جب آپ کچھ گھنٹوں کے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آج جو عیسائی ہے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ عیسائی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور اس کا اظہار اعلان انہوں نے خود پیدا ہونے کے بعد ہی اپنی زبان مبارک سے فرما دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامتی کی سلامتی عطا فرمائی ہے. تو عبادت کس کی جاتی ہے؟ معبود کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حقیقی واقعہ، حقیقی تذکرہ عیسیٰ کا یہ ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ مریم کا بیٹا ہے. بس سچی بات یہی ہے، اور اس میں یہ لوگ شک کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. اب آدمی جو ہے بیٹے کی خواہش کیوں کرتا ہے، اولاد کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے، کام آئے، اس کے وراثت کو آگے لے جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی احتیاج سے پاک ہے. یہی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کو لائق نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. جو بیٹا ہوتا ہے اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. معاذ اللہ اس کی قدرت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، کسی کو اپنا وارث بنائے. وارث کا مطلب یہ ہے کہ وارث کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ اصل ختم ہو جائے گا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پر آئے گا. معاذ اللہ کو کبھی فنا ہی نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں اٹھتا اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ کی شان تو کیا ہے، یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں دنیاوی جو ہے معاملات پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بیٹا بنانے سے، باپ ہونے سے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس ارادہ فرمائے اور فرمائے کن یعنی ہو جا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ویسی ہی وہ چیز ضرور پذیر ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی مثال یہی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بچے کی پیدائش بغیر مرد عورت کے نہیں ہو سکتی، نر اور مادے کے نہیں ہو سکتی، مادہ کے نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ وقت بھی درکار ہے، اس میں 9 مہینے چاہیے، 7 مہینے چاہیے، وقت درکار ہے۔ لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور کوئی وقت نہیں لگا، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا فوراً سارے معاملات روح پذیر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قضا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے جو ہے جو چیز بنانا چاہتا ہے فوراً حکم فرماتا ہے ہو جا، تو وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خیال رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے برگزیدہ پیغمبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بیٹے اولاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔